गुलामी अपनी छोड़ी हो आजाद और रहा बदले ये सारी दुनिया बदले जिसमें जोर जुल्म जफा ये इस दुनिया में लूट मार करके इन्होंने बनाया है और इसलिए भी बनाया कि आप खामोश हैं, आप इनको करने दे रहे हैं सारा कुछ ही, आप अपनी हक के लिए आवाज ही नहीं उठा रहे। इतने बड़े चैनल हैं वो नहीं दिखा रहे, वो आपको नहीं दिखा रहे, वो डरते हैं आपसे, वो घबराते हैं। ये जंग हमारी है आखिरी है, इस पर ही फैसला सारे जहां के मेहनत कशो उठो के वक्त आया मिल गए, सारे जहां के मेहनत कशो उठो के वक्त आया। कि क्या आप में से किसी का बच्चा अरबपति बनने का ख्वाब भी देख सकता है? तो गरीब ये बना रहे हैं कि खुदा बना रहा है। हम मेहनत कश, हम मेहनत कश, हम है मजदूर किसान, हम ही से जन्मी ये दुनिया, हम ही से है जहां। कि इस दुनिया के अंदर अब इनकलाब आए, ये दौलत आप पैदा करते हैं, ये सारी दौलत आपने पैदा की है। बराबरी का निजाम आए जो सबको बराबरी की सतह में देखे, सबको बराबरी की नजर से देखे, जो कि ये कभी भी नहीं कर सकते। मजदूर मजदूर, मजदूर मजदूर, मजदूर किसान अपने आप को वोट देंगे जनाब, वो आपकी पार्टी होगी, उस पार्टी के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। सारे जहां के मेहनत कशो उठो के वक्त आया। मैं आपके पास आज क्यों यहाँ पे आया, ये बड़ी जरूरी बात है। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया, मैंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करनी थी, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो उससे पहले मैं जिन वालिदैन के घर में पैदा हुआ था वो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, मतलब दोनों, मेरे वालिदा भी और मेरे वालिद साहब भी, दोनों सियासियात का इल्म रखते थे और वो प्रोफेसर थे कॉलेजों में लाहौर में। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, मेरी वालिदा लाहौर कॉलेज विमेन में पढ़ाती थी। तो मैं उनकी किताबें जब मैंने पढ़नी शुरू की और मैंने जायजा लेना शुरू किया दुनिया का मेरे इर्द गिर्द जो थी, तो मुझे एक बात समझ आई, और वो बात बहुत बुनियादी बात थी, वो किसी को भी समझ आनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में मकर का, फरेब का, झूठ का या हिर्स का पर्दा ना हो तो आपको सबको समझ आ जाएगी। वो बात ये है कि ये सारी दुनिया जो है ये खुदा ने बनाई है, तो फिर इस दुनिया के अंदर तमाम चीजें जो है वो सबकी है, हम सबकी। वो किसी एक आदमी की या चंद लोगों की नहीं हो सकती। वो कैसे हो गई? अब ये वो सवाल था जिसका मैंने आहिस्ता आहिस्ता जवाब तलाश करना शुरू किया कि ये कैसे होता है कि लोगों के पास जमीनें आ जाती हैं, ये कैसे होता है कि लोगों के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ जाती हैं, ये कैसे होता है कि लोग बड़े बड़े ताकतवर लोग बन जाते हैं, ये कैसे होता है कि उनके पास पूरी दुनिया की दौलत जमा हो जाती है, और ये कैसे होता है कि वो लोग जो है वो लोगों पे फिर जुल्म करना शुरू करते हैं, वो नौकरियां देते हैं लोगों को, वो तनख्वाहें उतनी देते हैं जितना उनका दिल करे। ये सब कुछ कैसे होता है? जब मैंने इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि ये कोई खुदाई निजाम नहीं है, ना ही लोगों को खुदा ने कहा कि मैंने तुम लोगों को सिर्फ देना है, बाकियों को नहीं देना। ये इंसानों ने खुद लूट मार की, लूट मार करके अपनी जाती मलकियत बनाना शुरू की। मैं आपसे बड़ी सिंपल एक बुनियादी सी बात पूछता हूं, मुझे बताएं दुनिया में कोई ऐसा इंसान है कि जो कि ये कहे कि मेरे पास जो ये सारी जमीन है ये मुझे खुदा ने अलॉट की है? क्या कभी खुदा ने किसी को जमीन अलॉट की है इस दुनिया में? क्या कोई ऐसी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री जो है वो खुदा ने की और मोहर अपनी लगाई हो? तो जब खुदा ने नहीं दी तो फिर कैसे आई इनके पास?
یہ بڑا ضروری سوال ہے. کس طرح آئی؟ لوٹ مار کر کے آئی. جب یہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا ساری سب کی ہے, چند لوگوں کی نہیں ہے, تو پھر مجھے یہ پتا چلا, میں نے اور پڑھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس دنیا کے اندر جتنی صنعت ہے, جتنی فیکٹریاں ہیں, جتنی ملیں ہیں, جتنا وہ تمام اراضی ہے, جتنی وہ زمین ہے جس کے اندر سے ہم غلہ اگاتے ہیں, یہ اصل میں کسی کی بھی نہیں ہے, یہ سب کی ہے. تو یہ سب جتنے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں رہتے, پورے پلانٹ پہ, اس پورے پلانٹ میں مطلب اس زمین پہ جتنے لوگ رہتے ہیں, ان سب کو یہ واپس لینی پڑے گی, یہ ملکیت واپس لینی پڑے گی. جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ واپس لینی پڑے گی تو پھر میں نے اور پڑھا کہ یہ ہوگا کیسے, کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں میں خدا نے دی. مطلب کتنی عجیب بات ہے. آپ سوچیں, میں جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان کے, یہ خدا کا نام لے لے کے, مذہب کا نام لے لے کے بیچتے ہیں, آیتیں بیچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ آیتیں بیچتے ہیں, میری سستے داموں بیچتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دولت مجھے خدا نے دی. کوئی یہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ شہرت جو ہے مجھے خدا نے دی. کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی عزت ہے, میری جو لوگ عزت کرتے ہیں یہ مجھے خدا نے دی. ہر کوئی یہ کہتا پھرتا ہے, لیکن یہ نہیں مانتا کہ وہ جو دوسرا ہے اپوزیشن کی پارٹی میں, اس کو بھی خدا نے دی. کہتا ہے اس کو نہیں دی, مجھے دی صرف. اور وہ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں دی, مجھے دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سب لٹیرے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس تو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, میرے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے. سب ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ اس دنیا میں لوٹ مار کر کے انہوں نے بنایا ہے. اور اس لیے بھی بنایا کہ آپ خاموش ہیں, آپ ان کو کرنے دے رہے ہیں سارا کچھ. آپ اپنی حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا رہے, اس لیے یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک ہیں. اس کے بعد جب مجھے یہ پتا چل گیا تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ اب لوگوں تک جا کے کم از کم ان کو ان سے یہ بات تو کریں. تو میں ادھر کیوں آیا ہوں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر جتنی تینوں پارٹیز ہیں, تینوں پارٹیاں, جب پچھلے الیکشن ہوئے, پچھلے الیکشن, تو اس میں پہلے تو میں تینوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو مجھے ایک میرے دوست ہیں جو گلوکار ہیں, بہت بڑے پاکستان کے, کراچی میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے 2 دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی میں آئیں, کیونکہ ان کو نوجوان ایسے چاہیے تھے جو کہ ملک میں کوئی اس طرح کے سماجی کام کر رہے تھے. اور کیونکہ اس ملک میں اندر 60% سے زیادہ نوجوان ہیں اس وقت, آپ کو پتا ہے نا, 60% سے زیادہ اس ملک میں نوجوان ہیں, تو وہ اتنے تمام لوگوں کو ٹیپ کر رہے تھے کہ جو بھی نوجوانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ہمارا بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں, تو میں نے ان سے معذرت کی, میں نے کہا جی نہیں, میں نہیں کر سکتا. پھر مجھے عمران خان صاحب نے خود لاہور میں جلسے کے لیے خود دعوت دی, تو میں نے ان سے معذرت کی کہ جی جلسہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں پارٹی نہیں جوائن کر سکتا, اور اگر آپ نہ بھی کریں جوائن, آپ جلسے میں چلے جائیں تو بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے جوائن کر لی. اس کے بعد احسن اقبال صاحب جو سی پیک کے جو چیئرمین ہیں اس وقت, بلکہ ہیڈ ہیں, پورا چائنا کے ساتھ جتنا پروجیکٹ ہے وہ احسن اقبال صاحب چلا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب میرے گھر تشریف لائے, ان کی بڑی مہربانی ہے. اور میرے والد صاحب, پروفیسر والد صاحب کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے, اور انہوں نے مجھے اس میں نون میں شمولیت کی دعوت دی. تو میں نے ان سے بھی معذرت کی, میں نے کہا جی یہ نہیں, میں تو نہیں کرنا چاہتا یہ کام, تو میں معذرت کرتا ہوں. اس کے بعد مجھے ذوالفقار گوندل صاحب جو کہ ایم پی اے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں, جن کے بڑے بھائی نظر گوندل صاحب ایم این اے ہیں, منسٹر بھی رہے ہیں, انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے فون کیا. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ پارٹی جوائن کرے پہلی دونوں کی طرح, انہوں نے کہا ٹکٹ ہم سے لیں, کیونکہ پیپلز پارٹی زمین کے اندر امیر گہرائیوں میں جا چکی تھی, ختم ہو چکی ہوئی تھی, سب کو پتا ہے. تو انہوں نے کہا نوجوانوں کو ہم بھی ٹیپ کریں, چلیں جی آپ کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں. تو میں نے ان سے بھی معذرت کی. کیوں معذرت کی, یہ میں ٹی وی بول رہا ہوں اس وقت, یہ کبھی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو یہ تو میرے پہ کیس نہیں کر سکتے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں تو سچ بول رہا ہوں. تو کیوں نہیں کی,
बड़ी सिंपल बुनियादी सी फिर वजह है, बड़ी सादा वजह है। जो हमने पहले भी बात की, जो मैं आपसे कर रहा था, ये लोग इस बात को नहीं मानते। ये लोग, ये तमाम लोग, इनकी तमाम लीडरशिप ये इस बात को ही नहीं मानती कि अमीर और गरीब नहीं होने चाहिए और बराबरी की सतह पे लोग होने चाहिए दुनिया में। ये तो कहते हैं हमें खुदा ने अमीर बना दिया, उसको गरीब बना दिया। जो कहते ये हो वो क्या करेंगे गरीबों के लिए, आप बताएं क्या करेंगे। और जो मानते नहीं है कि गुर्बत जो है वो निजाम की पैदावार है, वो ये समझते ही नहीं है, वो ये इतने अनजान है कि वो समझते हैं कि गरीब खुदा ने बनाया। और अगर गरीब खुदा ने बनाया है तो फिर उसके लिए कर कुछ रहे हो। खुदा के छोड़ दो, वो खुद ही अमीर को अमीर करी जाएगा, गरीब को गरीब करी जाएगा। तुम लोग सियासत का नाम क्यों लेते हो फिर? वो सियासत करने की जरूरत क्या है? जब खुदा ने अमीर बनाना है, खुदा ने गरीब बनाना है, तो तुम किस चक्कर में सियासत में आए हो? तो ये झूठ बोलते हैं सारे। हम कहते हैं सियासत इस पे होनी चाहिए कि बराबरी की सतह में हर को हर चीज मिले। आपका बच्चा उसी स्कूल में जाए जिस स्कूल में इमरान खान का बच्चा जाता है, जिस स्कूल में नवाज शरीफ का बच्चा जाता है, और जिस स्कूल में हफ्सी सदारी का बच्चा जाता है, आपका बच्चा उसी स्कूल में जाए। ये इनके जो बच्चे हैं अरबपति हैं सारों के, सबके अरबपति हैं बच्चे, तीनों के। आप मुझे बताएं कि क्या आप में से किसी का बच्चा अरबपति बनने का ख्वाब भी देख सकता है? तो ये तो समझते हैं हमें खुदा ने दिया। हर कोई हर वक्त खुदा की बात करता रहता है। मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी खुदा को मानता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा ने ये बराबरी की सतह में सबको हर चीज दी है। ये लूट मार से इन्होंने लैदा कर ली है और बाकी सबको इन्होंने दूर कहीं खोने में फेंक दिया है। 90% लोगों को, 90% लोगों को इन्होंने गुर्बत में धकेल दिया। ये वो लोग इतने जालिम हैं ये, और फिर मानते भी नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, अमीर गरीब तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि खुदा ने बनाया। अब मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ, फिर आप इतने समझदार लोग हैं, रोज मशीनों के सामने खड़े होते हैं, रोज मशीनों के आगे खड़े होकर चफाकशी के साथ काम करते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, बड़ी सिंपल सी बात है। पार्लियामेंट में जब गरीब और अमीर का फैसला हो रहा होता है और जब इनके कहने पे मिनिमम वेज बन रही है, तो गुर्बत भी तो इन्हीं की वजह से हो रही है ना। ये खुदा की तरफ से कैसे हो गई? क्या पार्लियामेंट में ये कानून जो है ये खुदा ने पास किया या इंसानों ने पास किया? इंसानों ने पास किया। ऊंची आवाज में बताएं, इंसानों ने पास किया। तो फिर ये खुदा पे कैसे डालते हैं, भुगतान कैसे बांधते हैं खुदा पे? ये इतने झूठे और मक्कार लोग हैं, ये नहीं मानते, ये सब पार्टियां नहीं मानती कि बराबरी आनी चाहिए पाकिस्तान में, ये नहीं मानते। तो इनके साथ मैं काम क्यों करता? इसलिए मैंने माजरत की उनसे। अब हम इस पे आते हैं कि होगा कैसे। जब मैंने और पढ़ना बड़ा पड़ता है जनाब इसमें, कि आप सारे मजदूरों के स्टडी सर्कल्स कराना शुरू करें, ट्रेनिंग करवाएं इनकी नजरियाती तौर पे। इनको पता हो कि एक ऐसी हुकूमत जो मजदूरों किसानों की हो, मेहनत कशों की हो, सारी जरी जमीन भी उनकी हो, फैक्ट्रियां भी उनकी हो, सनतें भी उनकी हो, वो खुद ही मुल्क चलाएं, गवर्नमेंट भी उनकी हो, अदारे भी उनके हो और रियासत भी उनकी हो। तो इसके लिए वो कैसे ये करेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। वो सिर्फ तकरीरों की हद तक नहीं हो सकता, पढ़ के तंजीम साजी भी करनी पड़ती है। और अभी मैं गया हुआ था भट्टा मजदूरों के पास, भट्टा मजदूरों से मैंने पूछा, अगर हम आपको कुछ चीजें देना चाहें पढ़ने के लिए तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं? खुदा की कसम एक भी हाथ नहीं उठा। इस मुल्क में 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, अभी भी 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। इतने बदकिस्मत है हम, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो आप सोचें इस मुल्क में अनपढ़ होने की कितना ये जुल्म है और कितना उनको जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तलबा और नौजवान जब तक मिडिल क्लास से वो आएंगे, वो मतवस्त तबके से आएंगे, वो हो नहीं सकता, उनके बगैर इनकलाब नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि वो फिर इस मामले में और भी ऊपर वाली परत है। अगर वो ऊपर वाली परत जो है, जो घरों में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सोच समझ के नजरियाती हो के आपके साथ आके खड़े हो जाए तो आपको कोई एतराज है? वो आपके भाई बन जाए तो आपको क्या मसला है? तो वो जब तक नहीं आएंगे, ये क्लास मोबिलिटी पैदा नहीं होगी, क्लासेस 2 तबके आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे,
یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا طبقہ آ جائے, نہیں آئے گا. متوسط طبقہ سارا نہیں آتا, وہ کبھی بھی اس طرح کے ان کے اندر انقلابی تحریک پیدا نہیں ہوتی طبقے کے طور پہ. یہ طبقہ ہے ورکنگ کلاس طبقہ جو یہ کرتا ہے, محنت کش طبقہ کرتا ہے. لیکن ان میں سے لوگ آتے ہیں, یہ تاریخ گواہ ہے, ان میں سے لوگ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ تحریک بڑھے گی. اب آپ کو پتا ہے ابھی آپ اتنے سارے یہاں موجود ہیں, میں اصل بات آپ سے کرنے لگا ہوں, بڑے غور سے میری بات سنیے گا. آپ سب لوگ ادھر موجود ہیں, اتنا بڑا مجمع ہے. کئی دفعہ تو اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی جلسوں پہ نہیں ہوتا جہاں وہ چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ٹی وی کے کیمرے, یہ تو بڑے زبردست آدمی ہیں جو سٹی 41 سے آئے ہیں, لیکن جتنے بڑے چینل ہیں وہ نہیں دکھا رہے, وہ آپ کو نہیں دکھا رہے, وہ ڈرتے ہیں آپ سے, وہ گھبراتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو دکھائیں گے, ان تمام لٹیروں کو دکھائیں گے, لیکن یہ نہیں دکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے یہ دکھا دیا تو ان کو تو اپنے ملازمین کو بھی پیسے دینے زیادہ پڑ جائیں گے. وہ بھی تو نہیں پیسے دیتے, وہ بھی تو سرمایہ دار ہیں. تو مڈل کلاس نہیں دیکھ رہی آپ کو. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, ٹی وی پہ نہیں چل رہے آپ. کیا چاہتے ہیں؟ رضا سے بولو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جگیرداروں سے لیں گے, بٹیروں سے لیں گے, یہ حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. رضا سے بولو. نکل جاؤ سرمایہ داروں. پاکستان بڑی مہربانی, بلکہ میں تو کو بتاؤں, یہ جو نعرہ ہے نا, دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ, دنیا بھر کے, ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے کسان باہر نکلے اپنے حق کے لیے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ہر جگہ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک نوجوانوں میں, طلباء میں اور مزدور طریقوں کے اندر کام اکٹھا اور کسان طریقوں میں نہیں ہوگا, انقلاب نہیں آئے گا. یہ سب مل کے لے کے آئیں گے انقلاب. ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی آئیں گے, ان میں مزدور بھی آئیں گے, ان میں کسان بھی آئیں گے, محنت کش بھی آئیں گے. اس لیے میں آپ کے پاس آج آیا ہوں, میں اسی لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اب انقلاب آئے. جو خود اپنے بیج سے ہی ناانصافی جو ہے وہ بوتا ہے اور اس کا درخت پروان چڑھاتا ہے, یہ خود امیر اور غریب بناتا ہے. اس نظام کے اندر سے امیر اور غریب بن کے نکلتے ہیں, خدا نہیں بناتا. اب یہ جو 8 لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا کے آدھی آبادی جتنی دولت رکھتے ہیں, یہ صرف 8 ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت جو کھرب پتی ہیں, کھرب پتی, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس پوری دنیا کو جنت بنا دیں صرف اپنے پیسوں سے. اتنی دولت ہے دنیا میں موجود جو کہ صرف اور صرف مزدور یا کسان نے پیدا کی ہے, اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے. یہ دولت آپ پیدا کرتے ہیں, یہ ساری دولت آپ نے پیدا کی ہے. یہ جو دولت یہ لے گئے ہیں سارے, اگر وہ کروڑوں لوگ, ہم تو صرف 100 کی بات کر رہے تھے, 100 کی, اگر یہ کروڑوں لوگ جن میں سے کئی کھرب پتی ہیں, کئی ارب پتی ہیں, کئی کروڑ پتی ہیں, یہ سب لوگ ان کی اگر دولت دے دی جائے اور منصفانہ طریقے سے دنیا میں تقسیم کی جائے تو دنیا چھوڑے, مجھے تو لگتا ہے پوری کائنات جنت بن جائے گی. آپ سوچے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. 100 لوگ 1 سال کی آمدنی سے پوری دنیا کی غربت کو 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں, تو کروڑوں لوگوں کے پاس جو دولت محفوظ ہے ان کے بینکوں میں, ان کے گھروں میں, وہ اگر ساری استعمال کی جائے تو دنیا جنت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ قدم بڑھاؤ جواد صاحب, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ جواد صاحب, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ جواد صاحب, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے. برابری کا نظام آئے جو سب کو برابری کی سطح پہ دیکھے, سب کو برابری کی نظر سے دیکھے, جو کہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, یہ سب لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے. اب جو امریکہ میں ٹرمپ آیا وہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ خود سرمایہ دار ہے. آپ خود سب لوگ آخر میں مل کے, وہ کہتے ہیں نا مزدور 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 کسان, تو آپ لوگ جب آپ میں طلبہ آئیں گے بڑی تعداد میں, جب وہ یہ نہیں کہا کریں گے کہ وہ یہ کیا مزدور پھر نکل آئے ہیں یار, ان کو تو ہٹاؤ, میں نے کالج پہنچنا ہے.
بلکہ جب بھی وہ دیکھا کریں گے مزدور باہر نکلے ہیں تو وہ کالج چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں گے, آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھی بنیں گے. ہم اس وقت کے لیے تربیت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی, نوجوانوں میں, طلباء میں, نظریے کے ساتھ کہ برابری کا نظریہ, برابری کی سطح میں سب کو سب کچھ ملے. تو وہ جب آپ سب اکٹھے مل کے ایک یونیفائیڈ فورس میں تبدیل ہوں گے, 90% لوگ اس ملک کے جو کہ مزدور, کسان, محنت کش ہیں, جن میں مڈل کلاس بھی آتی ہے, وہ بھی آخر میں وہ بھی مزدور ہیں, چاہے وہ 2 لاکھ روپے ابھی لے رہے ہوں, ہوتے وہ تنخواہ دار ملازم ہے. ان کو نہیں پتا کہ کس وقت کوئی نکال دے تو اس کے بعد وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں کہ جناب مجھے نوکری دے دیں, جناب مجھے نوکری دے دیں. وہ بھی محنت کش ہے, اصل میں مانتے نہیں ہیں. وہ ان کے بارے میں کہا تھا مارکس نے, اس نے کہا کہ ان مڈل کلاس کے جو پاؤں ہیں نا وہ کیچڑ میں ہوتے ہیں اور نظریں آسمان کی طرف ہوتی ہیں. جانا وہ چاہتے ہیں, سرمایہ دار بننا چاہتے ہیں, ساری عمر محنت کر کر کے مر جاتے ہیں, سرمایہ دار نہیں بن سکتے, لیکن پاؤں کیچڑ میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی کی ان کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اصل زندگی یہ ہے کہ جدوجہد کی جائے اور نوجوانوں, طلباء, محنت کشوں, مزدوروں, کسانوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے جدوجہد کی جائے. ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ تھوڑا بہت ہوتا ہے, تھوڑا زیادہ چاہتے ہیں اور ساری عمر اسی دگا میں زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ تاریخ گواہ ہے کہ انقلابات کی جو لیڈرشپ ہے نا, لیڈرشپ یا تو وہ محنت کشوں کے اپنے اندر سے آتی ہے اور یا متوسط طبقے سے لوگ آتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس سفر کی طرف رواں دواں رہیں کہ جہاں پہ اس ملک میں ایک ایسی پارٹی بنے ہیں تو جس میں 90% لوگ خود موجود ہوں. تو جب وہ خود ہی اس پارٹی کے اندر ہوں گے تو ووٹ کس کو دیں گے؟ اپنے آپ کو ووٹ دیں گے جناب. وہ آپ کی پارٹی ہوگی, اس پارٹی کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہم آخر میں مزدور حکومت چاہتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مزدور حکومت چاہتے ہیں. سب مزدور ہوں, یہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہوگا, کوئی جاگیردار نہیں ہوگا, کسی کے باپ کو خدا نے کچھ نہیں دیا تھا, انہوں نے اسی دنیا سے لوٹ مار کر کے کمایا ہے. یہ سب لوگ وہی کے وہی ہیں. تو اب یہ ختم ہو جانا چاہیے. دنیا میں ہر ایک کو ہر چیز مل سکتی ہے, اتنی پیداوار ہے, تو اب یہ ختم ہو جانا چاہیے یہ والا نظام. اب برابری کا نظام آنا چاہیے اور یہ پوری دنیا جو ہے آخرکار برابری کے نام پہ چلے گی. ہم سب کی ذاتی ملکیت ساری دنیا ہوگی اور ہم سب مل کے چین سے, خوشحالی سے رہ سکیں گے. دنیا بھر کے محنت کشو, دنیا بھر کے محنت کشو, دنیا بھر کے محنت کشو. ناباد ہے تیری زندگانی, اٹھ اے غریب نوا, کیا ہے جو تو نے دل میں ٹھانی, اب ہوں گے غلام سب آزاد. آؤ ہم غلامی اپنی چھوڑے, ہو آزاد اور رہا. بدلے یہ ساری دنیا بدلے, جس میں زور و ظلم و جفا. یہ جنگ ہماری ہے آخری, ہے اس پر ہی فیصلہ. سارے جہاں کے محنت کشو, اٹھو کہ وقت آیا. یہ جنگ ہماری ہے آخری, ہے اس پر ہی فیصلہ. سارے جہاں کے محنت کشو, اٹھو کہ وقت آیا. ہم ہی ہے ثقافت, ہم قدرے, ہم تہذیبوں کے نشان. انسانی عظمت, علم و ہنر اور فن کے پاسبان. ہم محنت کش, ہم محنت کش, ہم ہے مزدور کسان. ہم ہی سے جنمی یہ دنیا, ہم ہی سے ہے جہاں. یہ جنگ ہماری ہے آخری, ہے اس پر ہی فیصلہ. سارے جہاں کے محنت کشو, اٹھو کہ وقت آیا. یہ جنگ ہماری ہے آخری, ہے اس پر ہی فیصلہ. سارے جہاں کے محنت کشو, اٹھو کہ وقت آیا. سارے زنجیر جبر کی توڑ کے, عزت
से जिएंगे हम, अब कायम होगी बराबरी, कोई मालिक ना आका। सब शहरों कस्बों गाँव से अब निकले हम जाबाज, सर उठा के और सीना तान के कहो मिल के बुलंद आवाज, ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो उठो, ये वक्त आया